بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ گاڑی میں کافی دیر تک خاموشی رہی۔ اریج موبائل میں مسلسل کسی کو میسج کرنے میں مصروف تھی، جبکہ عبداللہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ایک نظر اریج کو دیکھتا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ عبداللہ نے تنگ آ کر خاموشی توڑی تھی۔ اریج بات سنو، اس نے اس کو دیکھے بنا کہا۔ اریج نے ایک نظر دیکھ کر اس کو جواب دیا، تمہیں پتہ ہے نا گھر میں ہماری شادی کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، کیا تم اس فیصلے سے خوش ہو؟ اس نے بہت آرام سے اس سے یہ سوال کیا۔ میرے خوش ہونے نہ ہونے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اریج نے بیزاری سے کہا۔ فرق پڑتا ہے مجھے اریج، مجھے فرق پڑتا ہے۔ میں ایسے کسی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا جو مجھے پسند نہ کرتی ہو یا اس کے دل میں کوئی اور ہو، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اریج کچھ پل کے لیے اس کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ کو کسی نے کہا کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی یا میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں؟ بچہ نہیں ہوں، میں سب جانتا ہوں، لوگوں کی نظریں پڑھ لیتا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو تم انکار کا حق رکھتی ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر ہماری منگنی ہو گئی اور تم نے پھر قدم پیچھے کرنے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے چاچو کی بیٹی ہو۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ جو بھی فیصلہ کرو سوچ کر کرو۔ عبداللہ کا انداز آہستہ لیکن غصے والا تھا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں یا دھمکی دے رہے ہیں؟ اریج نے پوچھا۔ تم اس کو دونوں سمجھ لو، اگر تمہاری نسبت میرے سے ایک بار ہو جاتی ہے تو میں کسی صورت تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ میں اپنے ہر رشتے کو بہت دل سے نبھاتا ہوں اور ان میں بے وفائی معاف نہیں کرتا۔ اریج اس کو دیکھتی رہی، وہ آج اس کو اپنا کزن نہیں ایک غیرت مند آدمی لگ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں کوئی بات نہیں کرتے اور اریج کی یونیورسٹی آ گئی۔ عبداللہ نے گاڑی سے نکلنے سے پہلے اریج کو ایک بار پھر آواز دی، اریج میری باتوں سے ڈرو نہیں، میں بس تمہیں یہ کہنا چاہتا تھا کہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کرنا۔ میرے ساتھ کسی رشتے میں آنا، وفا بھی اپنی جان سے زیادہ کروں گا، لیکن ایک ہی شرط پر کہ تم اس رشتے کو خوشی سے قبول کرو۔ اتنا بول کر وہ گاڑی سے رکا نہیں، گاڑی نکال کر چلا گیا۔ اریج بت بنی اس کی باتیں سوچتی رہی۔ اریج آپ کا دھیان کہاں ہے؟ کلاس میں ٹیچر کی آواز پر وہ ایک دم سے ڈر جاتی ہے۔ سر کہیں نہیں، آئندہ خیال رکھنا، میری کلاس میں اس قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں ہوگی۔ جی سر۔ کیا ہوا اریج؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ عارشہ پوچھتی ہے۔ ہاں یار سب ٹھیک ہے، آنکھیں ملتے ہوئے وہ کہتی ہے۔ لگ تو نہیں رہا کیا ساجد سے لڑائی ہوئی ہے؟ ساجد؟ وہ عبداللہ کی باتوں میں اتنا گم ہو گئی کہ وہ ساجد کا کوئی خیال نہ رہا۔ کہاں ہے ساجد؟ اریج پوری کلاس میں نظر گھماتے ہوئے پوچھتی ہے۔ صبح میں نے اس کو باہر سحر کے ساتھ دیکھا تھا، اس کے بعد نظر نہیں آیا، عارشہ تفصیل سے بتاتی ہے۔ سحر کے ساتھ؟ آر یو سیریس؟ ان دونوں کی تو دوستی ختم ہو گئی تھی، مہینوں گزر گئے تھے۔ نہیں وہ سحر ہی تھی، تم خود ابھی جا کر دیکھ لینا، وہ اس کو بتاتی ہے۔ اریج کا یہ سن کر موڈ اور بھی آف ہو جاتا ہے۔ پہلے صبح پاپا سے لڑائی، پھر عبداللہ کی باتیں اور اب یہ ساجد اور سحر کی نئی کہانی۔ دل ہی دل میں وہ سوچنے لگ جاتی ہے۔ کلاس کے بعد وہ عارشہ کے ساتھ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں جاتی ہے، جہاں سحر ساجد کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی ہوتی ہے۔ اریج دور سے یہ سب کچھ دیکھ کر نوٹ کر جاتی ہے۔ What the hell is going on؟ وہ غصے میں کہتی ہے، ان دونوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ ساجد اس کو دیکھ کر سیدھا ہو جاتا ہے اور سحر سے کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ارے اریج، تم یونیورسٹی کب آئی؟ مجھے لگا تھا تم نے آج چھٹی کی ہے۔ ساجد نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بولا۔ ہاں میں نہ آتی تاکہ اس کے ساتھ تم مزے کرتے، بدتمیز لڑکی سے۔ اس بار سحر بولتی ہے، اوہ یو جسٹ شٹ اپ۔ وہ بھی اریج تھے، غصہ تو اس کے خون میں بھی تھا، خاموش رہنے والی کہاں تھی وہ؟ ارے کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ کس بات کا تماشا لگا رہی ہو تم اریج؟ ساجد غصے میں بولتا ہے۔ تماشا میں لگا رہی ہوں ساجد؟ میں تماشا تو تم نے بنا رکھا ہے میرے جذبات کا، میرے محبت کا۔ روتے ہوئے وہ کہتی ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، شی از مائی فرینڈ۔ فرینڈ؟ اچھا تو تم دوستوں کو گلے لگا کر پھرتے ہو یا یہ سروس صرف اس باجی کے لیے تھی؟ وہ تجزیہ کہتی ہے۔ تم اب حد پار کر رہی ہو اریج، ساجد اس بار غصے سے کہتا ہے۔ اچھا حد تو اب پار ہوگی۔ اتنے میں عبداللہ گاڑی لے کر یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے اور یہ سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ ساجد غصے سے اس کو پیچھے کی طرف کرتا۔ اریج کو جیسے اپنے اندر آگ لگتی محسوس ہوتی ہے، وہ غصے میں ایک زوردار تھپڑ اس کو مار دیتی ہے۔ ایک دم سے ہر طرف خاموشی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ گاڑی سے نکل کر اریج کے پاس آتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اونچی آواز سے کہتا ہے۔ اریج اس کو دیکھتی ہوئی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے
کہتی ہے یہ آپ کا معاملہ نہیں۔ اتنے میں ساجد پیچھے غصے میں بولتا ہے یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑنے والا ہے عریج سفیان۔ عریج اس کی آواز نہیں سن پاتی، لیکن عبداللہ نہ صرف سنتا بلکہ ایک غصے کی نگاہ اس پر ڈالتا ہے۔ وہ کون تھا عریج؟ گاڑی میں عبداللہ ایک بار پھر اس کو پوچھتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا یہ معاملہ آپ کا نہیں ہے، وہ غصے سے بولتی ہے۔ ٹھیک ہے میرا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اس لڑکے نے تمہیں دھمکی دی ہے، تمہیں اندازہ ہے؟ کیسی دھمکی؟ عریش نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہارے تھپڑ کا وہ تمہیں جواب دینا چاہتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا یہ صرف ایک دھمکی تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ دیکھی ہے۔ عبداللہ سامنے سڑک کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میرا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ فکر مند نہ ہو، مجھے تمہاری فکر بھی نہیں ہے، مجھے بس اپنے چاچو کی فکر ہے جو تم پر اندھا یقین کرتے ہیں۔ عبداللہ دو ٹوک انداز میں بول رہا تھا۔ عریج کو کچھ پال کے لیے اس پر غصہ آیا، لیکن اس نے کچھ کہنے کے بجائے خاموشی رہنا بہتر سمجھا۔ تم سگریٹ کب سے پی رہی ہو؟ عبداللہ نے ایک بار پھر خاموشی توڑتے ہوئے عریج سے ایک بار سوال کیا۔ اس کو اس رات والا واقعہ یاد آ گیا تھا، یعنی انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا، بس ایک بار ہی پیا تھا اس دن، ویسے میں نہیں پیتی، اس نے آہستہ سے کہا۔ گاڑی گھر میں روکی تو وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ سفیان صاحب اس وقت ٹی وی لاؤنج میں تھے۔ آگے تم لوگ بیٹا۔ ان دونوں پر نظر پڑتے ہی انہوں نے کہا، السلام علیکم چاچو۔ عبداللہ سلام کر کے ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، جبکہ عریج وہیں کھڑی رہی۔ عریج تمہیں جو میں نے کہا تھا اس کا کیا بنا؟ پھر وہ آ رہا ہے یا نہیں؟ سفیان صاحب نے اس سے ساجد والی ملاقات کے بارے میں پوچھا۔ پاپا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، عریج نے اس بات کا جواب دیے بغیر کہا۔ پاپا میں عبداللہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ سفیان صاحب نے تعجب سے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس ہفتے میری منگنی نہیں بلکہ نکاح ہو، اور باقی سارے فنکشن بعد میں ہوتے رہیں گے۔ وہ یہ بول کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سفیان صاحب حیرت سے اس کو دیکھتے رہے، جبکہ عبداللہ عجیب حالت میں وہیں بیٹھا رہا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اوپر سے نکاح کا فیصلہ وہ بھی اتنی جلدی۔ وہ وہیں جم سا گیا۔ اوپر کمرے میں آ کر وہ عجیب حالت کا شکار رہی۔ اس نے کیا سوچا تھا، وہ آج جا کر ساجد سے بات کرے گی اور اس کو بولے گی کہ جا کر پاپا سے مل لے، لیکن یہ سب کیا ہو گیا؟ کبھی کبھی حقیقت ہمیں بہت زور کا تھپڑ مار کر خواب سے جگاتی ہے، اور عریج کو وہ تھپڑ یقیناً بہت زور سے لگا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ساجد، غصے اور غم کی ملی جلی حالات میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو ساجد، روتے ہوئے وہ اونچی اونچی بول رہی تھی۔ پھر غصے میں اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور الماری سے وہ سب تحفے کارڈ نکالے جو اس کو ساجد نے دیے ہوئے تھے۔ سب کو بالکنی میں اکٹھا کیا اور آگ لگا دی۔ آگ کا دھواں دیکھ کر عبداللہ فوراً باہر گارڈن میں آیا، اور اوپر وہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بنا کچھ بولے وہ اوپر عریج کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ بند تھا لیکن لاک نہیں تھا۔ اس نے زور سے دروازہ کھولا اور بھاگ کر عریج کی طرف آیا اور اس کو بازو سے پکڑ کر کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا عریج؟ غصے سے اس نے کہا۔ عریج بنا کچھ بولے اس کو دیکھنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے کہ عبداللہ اس کی ایسی حالت پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ عریج تم ٹھیک ہو نا؟ اس کو کندھے سے پکڑ کر اس نے پوچھا۔ عریج کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر عبداللہ کے سینے سے لگا لیا اور آواز کے ساتھ اونچی اونچی رونے لگی۔ اس کی اس حرکت پر عبداللہ کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ وہ بت بنے وہیں کھڑا رہا۔ جب عریج رو کر ایک دم چپ ہوئی تو عبداللہ نے اس کو آواز دی، عریج تم ٹھیک ہو نا؟ لیکن کوئی جواب نہ آنے پر جب اس نے اس کو اوپر کیا تو وہ سو چکی تھی۔ عبداللہ کو اس وقت پہلی بار اس پر پیار آیا۔ وہ سوتے ہوئے بچی لگ رہی تھی۔ اس نے اس کو گود میں اٹھا لیا اور بیڈ پر جا کر لٹا دیا۔ اس وقت پہلی بار اس کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ اس کو کتنی دیر ایسے ہی دیکھتا رہا، پھر وہاں سے باہر آ گیا۔ بھائی آپ یہاں، خیریت تو ہے؟ کچھ چاہیے تھا کیا آپ کو؟ عالیہ اوپر اپنے بھائی کو دیکھ کر پوچھتی ہے۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، عبداللہ اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہتا ہے۔ عالیہ وہ جاتے ہوئے ایک بار پھر اپنی بہن کو آواز دیتا ہے، جی بھائی عریش کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو دیکھو ذرا کیا ہوا ہے اس کو، وہ خیریت سے ہے؟ پتہ نہیں، اتنا کہہ کر عبداللہ وہاں سے نیچے چلا جاتا ہے۔ عالیہ نہ سمجھے کے حالات میں اس کو جاتا دیکھتی ہے، پھر ایک دم سے عریج کا خیال آتا ہے تو فوراً کمرے میں جاتی ہے، کسی بے جان جسم کی طرح بیڈ پر سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اس کے پاس جاتی ہے، عریج کیا ہوا؟ عالیہ اس کے سر پر ہاتھ لگاتی ہے تو اس کو بہت تیز بخار ہوتا ہے۔ عریج پریشانی سے اس کو پکارتی ہے، ایک دم سے اس کی نظریں بالکنی میں پڑتی ہے۔ وہ عجیب حالت میں وہاں جاتی، آگ بجھ گئی ہوتی ہے اور دیکھنے میں
بالکل یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ اس نے کیا جلایا تھا۔ عالیہ وہ صاف کر کے واپس عریج کی طرف آتی ہے جو اب نیم بے ہوشی میں کچھ بول رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو ساجد، اللہ کرے تم مر جاؤ۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں یہ سب بول رہی تھی۔ عالیہ یہ سب سن کر کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کون ساجد؟ وہ دل میں سوچتی رہی۔